پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں. نظامی صاحب، بہت سارے ایشوز آج بھی موجود ہیں ہمارے سامنے بات کرنے کے لیے، لیکن آغاز میں کرتا ہوں نئے پاکستان کے چیف منسٹر پنجاب سے، جنہوں نے آج دورہ کیا میاں چنو کا اور پاک پتن کا. اب بظاہر یہ نجی دورہ تھا، لیکن اس کا رنگ جو تھا وہ سارا سرکاری دورے جیسا تھا. اپنے ایک دوست کی والد کی تعزیت کرنے کے لیے وہ گئے اور اپنے سسرال جانا تھا انہوں نے، لیکن جو پروٹوکول ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے، اگرچہ میڈیا اس پر دن بھر بات دو ہیلی کاپٹر ڈسپوزل پہ تھے. ہاں، تو یہ جو ہے، اور ان کا ترجمان نے یہ بھی کہا کہ یہ جہاز چیف منسٹر کا ہے، وہ استعمال نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. ان کا استحقاق ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں، لیکن کیا وہ نجی دورے کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب سرکاری دورے والی کیا بات تھی سوائے اس کے کہ وہ اچانک ایک ہاسپٹل میں چلے گئے ٹی ایچ کیو میں؟ یہ بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو نئے اور پرانے پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کے پی بھی جو ہیلی کاپٹر اور جہاز ہیں یہ استعمال ہوتے رہے. خود عمران خان صاحب پہ اس معاملے میں کوئی انکوائری کیس وغیرہ بھی ہے، اور اس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ بڑا سمپل ہوتا ہے کہ آپ ایک ساتھ بیوروکریٹ بٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں وہاں وہ اس میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، وہ سرکاری دورہ بن جاتا ہے. یہی صورتحال جو ہے میاں نواز شریف کئی دفعہ استعمال کرتے تھے پنجاب میں. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ نئی جہت، نیا پاکستان، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب کھلاڑیوں نے دیکھا تھا. اچھا، نیا پاکستان صحیح ہے، چلیں وہ نیا پاکستان بننے میں تو ٹائم لگے شاید، لیکن جو لیکن جو آغاز ہے، ہاں ہم ساری انہی باتوں پہ جا رہے ہیں جو پہلے ہوتی تھی. اچھا آپ دیکھیں نا، آج فواد چودھری صاحب نے یہ بڑا عذر لنگ پیش کیا کہ 55 روپے پر لیٹر پڑتا ہے، تو ہیلی کاپٹر تو موٹر کار کی طرح ہے. اب اس میں نے کچھ ماہرین سے بات کی. ہیلی کاپٹر یہ نہیں ہے کہ آپ نے گاڑی کی طرح سٹارٹ کیا اور آپ چلے گئے. ہیلی کاپٹر کو پہلے تیار کیا جاتا ہے، ایک پورا اس کا عملہ ہوتا ہے، اس کے انجن کو سٹارٹ کر کے اس کو ایک خاص لیول پہ تھرسٹ دی جاتی ہے، پھر وہ اڑتا ہے مسافر سمیت، اور پھر ایک خاص ہائٹ پہ جا کے وہ اپنی منزل مقصود کی طرف دیکھتا ہے. جو ویسے تو ایز دا کرو فلائز 2-3 منٹ ہے، لیکن یہ جو میں پروسیس بتا رہا ہوں وہ بہت اس سے 12-15 منٹ تو لگ ہی جاتے ہوں گے. 12-15 منٹ لگ جاتے ہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ اس کی جو انہوں نے جو بتایا یہ $15 پر نوٹیکل، جو ہم پروٹوکول کی بات کر رہے تھے پنجاب کے چیف منسٹر کی، کہ وہ ہیلی کاپٹر پہ تو چلے گئے سو گئے کوئی چلیں، انہوں نے کہا کہ پہلے وہ بات میں مکمل کر لوں کہ ہیلی کاپٹر کی جو کاسٹ ہے وہ $15 پر نوٹیکل مائل بنتی ہے. اچھا، لیکن اگر آپ دیکھیں مجموعی صورتحال کو بھی دیکھنا چاہیے نا، کہ ہیلی کاپٹر پہ جانے کے کچھ فوائد بھی ہیں. ایک تو سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ جو سارے راستے میں ناکے لگائے جاتے ہیں سیکیورٹی کے نام پر، وہ جو پھر ایک قافلہ چلتا ہے، یہ سارے کاسٹ جو ہیں یہ اگر آپ ان کو کریں تو شاید اتنا زیادہ فرق نہ پڑتا ہو. لیکن یہ کہنا کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ موٹر کی طرح سٹارٹ کیا اور لے گئے، یہ دس از غلط. لیکن اسی طرح جب جہاز کی آپ بات کرتے ہیں تو جہاز جو ہے یہ $5,000 پر گھنٹے پڑتا ہے جو جیٹ کا جہاز ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں گے کہ اسد صاحب اگر بات ہو ہی رہی ہے، چیف منسٹروں کے جہاز ہیں، پرائم منسٹر کے 2-3 جہاز ہیں، اور میں سو اینڈ سو فورتھ، یہ اتنے جہاز ہیں کہ اگر یہ ایک پول میں ڈال دیے جائیں، اگر عمران خان صاحب کو میں مفت مشورہ دوں اور وہاں ٹائم شیئرنگ ہو کہ جس کو ضرورت ہو وہ اس میں سے اس کو استعمال کر لے، بجائے کہ جس طرح ہر ایک بندے کے گاڑی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے کہ جہاز جو کہ اس پہ یعنی کہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. تو یہ ہے، یہ پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے یہ ایک تھوڑا سا ہے فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ وی آئی پی کلچر ہی ہے اس کو. صحیح ہے. اچھا، اب ایک تو آپ جہاز کی بات کر رہے ہیں یا ہیلی کاپٹر کی بات کر رہے ہیں،
ایک تو وہ ہوا سو ہوا، چلیں آپ نے استحقاق تھا، چیف منسٹر نے پروٹوکول لے لیا، وہ استعمال کر لیا، لیکن وہاں گئے بازار بند ہیں، سڑکیں بند ہیں، 28 ہمارے رپورٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ 28 گاڑیوں کا پروٹوکول تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بچی کا انتقال ہو گیا کیونکہ آپ نے اسپتال کی ایمرجنسی بند کر دی۔ اب ہوا یہ کہاں پہ ہوا جناب؟ یہ میاں چنو کے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ چیف منسٹر صاحب گئے ہوئے تھے وہاں پر اپنے سسرال میں ملنے کے لیے اور کچھ اپنے ایک دوست کے والد کی تعزیت کے لیے، تو وہاں چونکہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے سوچا کہ چونکہ میں ایک ہاسپٹل کا بھی دورہ کر لیتا ہوں، فوری ایمرجنسی میں ان کا دورہ پلان ہوا۔ اب وہاں پر ڈاکٹر سارے چیف منسٹر کو بریفنگ دینے کے لیے لگ گئے۔ نہیں اگر میں اس کو ذرا اس کو الٹا کر دوں آپ کو، وہ آپ کو ذرا پتہ ہوتا ہے نا کہ کسی جج کی شادی ہوتی ہے نا بچے کی، تو وہ بینچ والا لگا دیتے ہیں، پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، اب پتہ نہیں، اب تو خیر بڑی ذمہ داری آ گئی ہوئی ہے۔ سرکاری ملازم کی کسی کی بیٹے کی شادی ہوتی تھی تو میٹنگ وہاں رکھ لیتی جاتی ہے۔ یہ بھی ایسی ہے کہ آپ گئے ہوئے اپنے نجی دورے پہ، آپ نے اسپتال کا دورہ بنا کر اس کو سرکاری بنا لیا، اور یہ سبق سکھانے والے کون ہیں؟ بیوروکریسی۔ سر یہ بلو بک ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں۔ تو اچھا، پھر یہ پاک پتن بھی گئے؟ اس کے بعد یہ پاک پتن گئے، وہاں پر انہوں نے حاضری دی پاک پتن شریف، لیکن وہ جو پورا بازار ہے نظامی صاحب، وہ جو پاک پتن دربار سے جڑا ہوا، جس پہ وہ خاور مانکا صاحب سجدہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ پورا بازار بند کرا دیا گیا، زبردستی دکانیں بند ہوئیں اور لوگ وہاں پر چیختے چلاتے رہے، اور پروٹوکول چیف منسٹر کے لیے لگایا گیا، جو کہ بڑا ایک انہیلدی اور ایک انفیئر چیز تھی۔ یہ خان صاحب کو اس کو بالکل ڈسکریج کرنا چاہیے، یہ اس کا ملکی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کا ایک ذاتی فیت ہے، تو ضرور کریں۔ نجی دورے پر جائیں تو جائیں، آپ سرکاری خرچے پر کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں، اور پھر آپ بازار بند کرا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، میں بھی کبھی کبھی داتا دربار کی حاضری دے لیتا ہوں، لیکن اپنے ٹائم پہ۔ صحیح ہے، چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو کچھ اور چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ نظامی صاحب، اب یہ تو ہو گیا پروٹوکول کلچر جس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب میرا خیال ہے اس پر ضرور نوٹس لیں گے، کیونکہ انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے پہلے جو چیز کی ہے، سب سے پہلا اقدام انہوں نے یہ کیا کہ میرے 530 ملازمین سے بھائی 10 ملازمین ہوں گے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور یہ سب چیزیں، تو میرا خیال ہے اس پر عمران خان صاحب کو نوٹس لینا بھی چاہیے۔ لیکن نظامی صاحب، یہ آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں یہ مستقل ہیں، کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، کوئی امکان ہے اس کا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، تبدیلی تو اس حکومت کی نشان لوگو ہے اس کا جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے، یو ایس پی، تو تبدیلی تو ضرور یقیناً مجھے لگتی ہے کہ ہے، اور اس بارے میں آپ کو 2-3 چیزیں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ عثمان بوزدار صاحب کا مجھے تو ٹیمپرری معاملہ لگتا ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ ڈارک ہارس ہیں، لیکن یہ بالکل بھی کوئی فٹڈ نہیں ہوتے اس میں، اور یہ اتنے بڑے، دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب سے آپ اختلاف بھی کریں سارا کچھ، لیکن ان کی ایک پرسنالٹی تو تھی نا جو چھائی ہوئی تھی پورے پنجاب پہ۔ 10 سال انہوں نے حکومت کیا، کچھ کام بھی کیا، اب آج ان کو کہنا کہ جی بہت برے تھے وہ۔ اس کے بعد آپ ایک ایسے صاحب کو لے جائیں جس کو الف کا نام کوکو نہیں پتہ پنجاب کا، تو اس لیے مجھے کوئی مستقل نہیں لگتا۔ یہ گیم پلان یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ مہینے کے لیے ہوں گے ٹو وارم ہز سیٹ، اور اس میں دیکھیں ایک تو علیم خان صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ علیم خان صاحب میں کیا خرابی تھی بھئی، اگر وہ نائب زدہ تھے واقعی اور یہ الزامات ان پہ کو واقعی تھے جس کی انہوں نے بڑی دوٹوک تردید کی ہے، اچھے تجربہ کار، فعال، پریزنٹیبل، سارا کچھ، ان کو جناب سینئر منسٹر لے لیا تو ان کو چیف منسٹر لینے میں کیا امر مانا؟ اگر وہ سینئر وزیر آ سکتے ہیں تو پھر چیف منسٹر۔ اب دوسرے جہانگیر ترین صاحب ہیں، جہانگیر ترین صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے بوزدار کی اپوائنٹمنٹ سے، کوئی تعلق نہیں ہے براہ راست۔ اچھا، صرف اتنا تعلق ہے بوزدار کو ٹکٹ انہوں نے دیا تھا، ٹھیک ہے، ان کی مرضی تھی اس میں، لیکن ان کو یہ بھی یاد نہیں تھا۔ خان صاحب نے ان کو فون کیا کہ خان ذرا آ جائیے میرے پاس، میں آپ کو جو پنجاب کے نئے چیف منسٹر ہیں ان سے ملانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں آپ سے ملا تھا، آپ نے مجھے آپ کے گھر آیا تھا شیراز صاحب کے ساتھ جو ان کے اوپر ایم این اے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو
ٹکٹ کی ریکمنڈیشن کی. ویسے بھی یہ انڈیپینڈنٹ غالباً تھے پہلے. نہیں، یہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ سے شامل وہی جنوبی پنجاب راز کریے. اس طرح پیور یہ پی ٹی آئی بھی نہیں. اب جہانگیر ترین صاحب بڑے اس عہدے کے لیے سوٹڈ ہیں. پرابلم ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں، لیکن وہ پرابلم کیا حل ہونے کا امکان ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ریویو پٹیشن میں خاصی امید کی جا رہی ہے کہ جب وہ لگے گی تو جہانگیر ترین صاحب کو ریلیف مل جائے گی. اگر خواجہ آصف صاحب کو مل سکتی نہیں تو اگر انہیں ریلیف مل جاتی ہے اور وہ اہل ہو جاتے ہیں تو پھر تو نظامی صاحب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی کہ ان کے علاوہ کوئی اور چیف منسٹر ہوگا. جی ان کو ایکسپیرینس بھی ہے, انٹیلیجنٹ بھی ہے. اب ان کا دیکھیں نا, اگر پورا کمانڈ بھی ہوگی ان کی. کمانڈ دیکھیں نا, مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑے سادہ لو آدمی بھی ہیں ایک لحاظ سے. وہ لندن گئے ہیں 2 دن پہلے, تو ان کو عید سے اگلے روز گئے ہیں وہ لندن. ان کو بلا لیا کہ بھئی یہ صدارتی انتخاب آن پڑا آ کے آپ ٹھیک کریں. اس کا مطلب ہے جو باقی یہ قحط الرجال ہے یہاں کہ جہانگیر ترین صاحب ہی ہر جو کام جہانگیر ترین کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. امرت دار ہیں وہ وپ پہن کے. جہانگیر ترین صاحب کا لیکن جہانگیر ترین صاحب کا ایک پلس پوائنٹ بھی ہوگا ویسے. لیکن نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ پلس پوائنٹ ان کا یہی ہے, ان کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس بھی ہے, ان کو سیاسی ایکسپیرینس بھی ہے. اور جب وہ آئے تھے عملی سیاست میں تو بالکل نوآموز تھے, لیکن اب وہ ان سب سے زیادہ گاگ ہیں. ایک اور چیز بھی ہے ویسے نظامی صاحب, وہ یہ ہے کہ یہ جہازوں کے جھوٹے انہوں نے بہت لے لیے ہوئے ہیں. ان کو ان چیزوں کی نہیں ہے پروٹوکول, یہ وہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں چیف منسٹر صاحب کبھی بھی نہیں رہا پروٹوکول کا, ان کے بغیر لگا دیا ہوا. ان کے یہ مسائل نہیں ہوں گے کہ ذرا میرا پروٹوکول لگاؤ, میں نے سسرال جانا ہے. ان کی محنت سے کمائی وہ ہے. وہ ابھی بھی وہ پروٹوکول نہیں لیتے جو باقی لوگ لیتے ہیں, مثلا ہماری اختر ٹائپ کے جو لیتے ہیں. پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا نظامی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان کو چیف منسٹر لگانے میں کیا امر مانے تھا, تو ہو سکتا ہے یہی امر مانے ہوں کہ ان کو بعد میں ہٹانا ممکن نہ. یہ وجہ ہے کہ ان کو پھر نہ لگایا گیا. اور اچھا, میں آپ کو اگر آپ نے پوچھا ہی ہے تو میں آپ کو 2 باتوں, یہ جو پنجاب کی کابینہ ہے جی, یہ 40 رکنیاں. خان صاحب نے 40 لوگوں کو بنی گالہ میں انٹرویو کیا. 40 رکنی ہوگی, 40 لوگوں کو انٹرویو کر لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, 23 لگائے ہیں جی. اس میں ایڈوائزر بھی ہیں, ایک ہیں اور ایک نہیں لگنا. باقی جو ہیں وہ صدارتی انتخابات کے فوراً بعد آئیں گے, جن میں انڈیپینڈنٹ بھی ہیں. آپ کے مہمان آگے لگتا ہے. جی ہاں, علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ایک بار پھر MNA منتخب ہوئے ہیں. علی محمد خان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. السلام علیکم جی. بہت خان صاحب کیسے مزاج ہیں؟ بہت بہت مبارک ہو آپ کو. پریزیڈنسی میں ویسے بھی آپ کو مبارکباد دے چکا ہوں, لیکن آپ کو میں تو دیکھ رہا تھا کہ آپ کو وفاقی کابینہ میں ہونا چاہیے. آپ جیسے فعال اور یعنی بڑے ایکٹیو پالیٹیشین, نظریاتی کارکن کے پڑھے لکھے ہیں. تو یہ بہرحال آپ نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے ٹکٹ نہ بھی ملے تو میں سرو کروں گا پارٹی کو. تو یہ بتائیے کہ یہ جو پروٹوکول کے حوالے سے ہیلی کاپٹر, جہاز, یہ وہ اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں, یہ پی ٹی آئی کو ذرا ڈفرینٹ ٹائپ کا امپریشن نہیں دینا چاہیے تھا کہ ہم ایک تبدیلی کے پیغمبر ہیں, ہم ذرا مختلف انداز سے حکومت چلائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو شکریہ, آپ نے میرے اچھے کلمات ادا کیے. جہاں تک وزارت وغیرہ کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جو اعزاز ہے وہ ہوتا ہے ایوان میں منتخب ہو کے آنا, پاکستانی عوام کا جو ہے وہ مینڈیٹ لے کے آنا. اور دوسری بار اسی حلقے سے جب آپ اپوزیشن کے MNA ہو تو وہ واقعی بڑا امتحان ہوتا ہے, جب آپ کے پاس نہ فنڈز ہیں, نہ کوئی اور آپ کے پاس نوکریاں ہیں, نہ کچھ بھی, اور اس کے بعد ہی عوام آپ پہ اعتماد کرے. تو میں اللہ کا احسان مند ہوں, شکر گزار ہوں. اس کے بعد اپنے عوام کا, عمران خان صاحب کا بھی جنہوں نے ٹکٹ دیا, دوبارہ اعتماد کیا. جہاں تک منسٹریز کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ آپ منسٹریز کے لیے لابنگ کریں, آپ اس کے لیے کوششیں کریں. ہاں, سب کچھ اپنے لیڈر کے سامنے ہوتا ہے. آپ کو اپنے لیڈر پہ اعتماد رکھنا چاہیے. وہ ٹیم کیپٹن ہوتا ہے, جہاں جس کی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے, وہ اس کو وہیں پہ رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ ایگرنس بھی شو نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے, اور سیاست بھی ایک دن کا کھیل نہیں ہے کہ آپ اس میں ایگر ہو جائیں اور کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں. جو نصیب میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عزت. اور جہاں تک آپ ایسے اس پہ بلیو نہیں کرتے کہ آپ لابنگ کریں علی محمد خان صاحب وزیر بننے کے لیے, لیکن آپ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہوئی ہے لابنگ, لوگوں نے کوششیں کی ہیں وزیر بننے کے لیے آپ کی پارٹی میں؟
میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس پہ کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے. میں خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس کے لیے کوئی اپروچ کرنا چاہیے. لیڈر کے سامنے ہوتے ہیں, وہ جو مناسب سمجھتا ہے, ٹیم کیپٹن جو ہے نا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور آپ کو اپنے لیڈر پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے لیڈر سے زیادہ, یہ میں دوسرا پوچھ رہا تھا کہ یہ جو آپ کو رسپانسبلٹی دیتی ہے, جب ایک دفعہ رسپانسبلٹی مل جائے اس کو پھر اپنے, میں سمجھتا ہوں سر درد کی بازی لگا کے بہترین طریقے سے کرنا چاہیے. جہاں تک کہ ہیلی کاپٹر وغیرہ کی آپ نے جو ہے, جی یہی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی یہ آپ نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب, ایک انہوں نے موومنٹ کی, شاید وہ آئے وہاں سے, اس پہ تو آج پریس کانفرنس اس نے کی ہے, ہمارے جو ہے پنجاب کے صاحب نے کی ہے, وضاحت دی ہے. یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ آ رہے تھے اور شاید ان کے بچوں نے بھی ساتھ ہی آنا تھا, لیکن بہرحال میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا اور بھی احتیاط کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ یہاں سے ان کو بنی گالا 12 کو کبھی کبھار موومنٹ کرنی ہوتی ہے, تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ روڈ پہ جائیں گے, ظاہر ہے پھر وہ روٹ لگیں گے, وہ مسئلے مسائل ہوں گے, کیونکہ شارٹ ڈسٹینس ہے, اتنا زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے, تو اس لیے سیفٹی بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اس وجہ سے شاید وہ اس کو چوز کیا گیا. نہیں علی محمد صاحب, آپ جو چیف منسٹر پنجاب کی بات کر رہے ہیں وہ آپ شاید کل والی, جی آپ کل والی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے بچوں کے ساتھ کیا اسلام آباد کے لیے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں, اور ہم جو سوال کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ آج جو وہ میاں چنو گئے ہیں ایک نجی دورے پر, اپنے سسرال کا وزٹ انہوں نے کرنا تھا, پلس انہوں نے ایک اپنے دوست کے والد کی عیادت کے لیے جانا تھا, یہ تعزیت کے لیے جانا تھا, تو وہ وہاں پر گئے تھے اور پھر ساتھ میں THQ چلے گئے. ہم اس کی بات کریں جس میں پوری سڑکیں بند تھیں, بلاک ہو گئیں, ہاسپٹل سیل کر دیا, ایک بچی کی جان چلی گئی, 28 گاڑیاں تھیں ان کے قافلے کے ساتھ, اور پھر پاک پتن گئے, وہاں پر پورا بازار بند کرایا گیا, دکانیں بند کرائی گئیں. اس پر آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک وہ ہاسپٹل کا ہے اس کا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو رپورٹس ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ بچی کو ٹریٹ کیا گیا ہے. شی واز براٹ ان اے ویری کریٹیکل کنڈیشن, وہ انتہائی خراب حالت میں لائی گئی, مطلب ایسے قطر میں ڈال دی گئی. نہیں لیکن علی صاحب, وہ جو میری اس پر رپورٹر سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے, وہ وہاں پر موجود تھے, وہ کہتے ہیں کہ تمام ڈاکٹرز چیف منسٹر کے پروٹوکول میں لگے ہوئے تھے, اور اس وقت وہاں پر ایمرجنسی میں صرف نرسز موجود تھیں, ڈاکٹر نہیں تھا جب بچی کی ہلاکت ہوئی. بہرحال یہ تو میرے خیال میں پھر وہ آن گراؤنڈ انویسٹیگیشن کی پھر بات بنتی ہے, کیونکہ جو رپورٹس میڈیا میں دوسری جانب سے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ میڈیکیشن ان کو ملی, ڈاکٹرز نے ان کو اٹینڈ کیا, لیکن شاید ان کی نصیب میں نہیں تھا. لیکن بہرحال میں کسی غلط بات کو کبھی نہ ڈیفینڈ کروں گا, نہ میں نے کیا ہے. تو بالکل اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز وہاں گئے تو پھر اس کو پھر دیکھا جانا چاہیے کہ ایکچوئل سچویشن کیا تھی. پلس جو بازار بند ہوئے, سڑکیں بند ہوئیں, گاڑیاں, پروٹوکول, ہیلی کاپٹر, نجی دورہ, سر یہ بھی تو چیزیں ہیں نا. دیکھیں, جو ہیلی کاپٹر ہوتا ہے بیسیکلی وہ وزیر اعلیٰ کے لیے, کسی بھی منسٹر کے لیے ہوتا ہے اس کے سرکاری کام کے لیے. تو اگر کسی سرکاری کام سے گئے ہیں تو اچھا کیا ہے. صرف اگر نجی دورہ ہے اور اس میں کوئی بھی سرکاری کام نہیں ہے تو پھر ان کو اس سے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن ویسے آپ کو نظامی صاحب ذاتی طور پر کیا لگ رہا ہے, دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں, ہم پوچھ لیتے ہیں کہ IMF میں ایک بہت سارے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو معاشی حالات ہیں IMF میں جائے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ بھی اکانومی کو فالو کرتے رہتے ہیں, آپ کی ذاتی اوپینین کیا ہے کہ IMF میں جانا بہتر ہے پاکستان کے لیے؟ اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. 12 ارب ڈالر کون مائی کا لال دے گا آپ کو؟ چین دے دے گا, جاپان دے دے گا, سعودی عرب کہے گا کہ 12 ارب لے لو. ایک بات. جی. دوسری بات ہے کہ یہ 12 ارب خالی چاہیے جو ہمارے قرضے ہیں جو ڈیو ہوئے ہیں ان کی قسطیں ادا کرنے کے لیے. ہمیں 12 ارب آئندہ کئی سالوں, 3 سال تک چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا پیکج چاہیے جس سے اکانومی ریوائیو ہو. یعنی اب ایک غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے. اکانومی ریوائیو ہو. ڈارنامکس نے جو بڑا رکھی ہے نواز شریف کا, اب ان کو گالی دینے سے تو نہیں نا مسئلہ حل ہوگا. اب انہوں نے کہا نا کہ ہم پہلے جا چکے ہیں 20 دفعہ IMF پروگرام میں, بالآخر مان گئے وہ کہ بھئی یہ جانا پڑے گا. اور ایک فائدہ جو ہے نا IMF کا جو ہو سکتا ہے کہ جو ٹف ڈیسیشنز جو کہ اکانومی کے بارے میں لینی چاہیے, مثلا جو خان صاحب کہتے رہتے ہیں کہ بھئی 8 لاکھ ٹیکس ہیں دہندگان, ان کی ٹیکس بیس بڑی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہمیں ریونیو بیس اکانومی ہونی چاہیے, انویسٹمنٹ آنی چاہیے. سبسڈیز کو IMF کا کم کرو. اب سبسڈیز کہیں ضروری بھی ہے, کئی بہراور طبقے کو ملی جا رہی ہیں. ایگریکلچر انکم پہ برائے نام ٹیکس ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب IMF کرے گی, اس کا ایک پرابلم یہ ہوگا کہ اس سے غریب آدمی بھی متاثر ہوگا. اور خان صاحب نے, آپ کو یاد ہے کہ ہم
جب ان کی پہلی تقریر جو سنی تھی الیکٹ ہونے کے بعد، جو انہوں نے گھر سے ہی اپنے کی تھی غالباً، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں غریب آدمی کو، پاکستان ان کا ہے، ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ اور بھی مشکل ہو جائے گا. یہ اس حکومت کا ڈائلیما ہے کہ ایک طرف لوگوں کی توقعات ہیں، ایسپریشنز ہیں، اور تیسری طرف گراؤنڈ ریئلٹیز اتنی خوفناک ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کو اس گرداب سے کیسے نکالا جائے گا. اچھا، لیکن نظامی صاحب یہ آئی ایم ایف کی آپ جو پیکج کی بات کر رہے ہیں کہ لازمی ہے، اس میں جانا پڑے گا، لازمی میں نہیں کہہ رہا، لیکن مشکل نظر آتا ہے اس کے بغیر. صحیح ہے. اچھا، اب یہ جو اکانومی کا جو پروگرام بنا رہے ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے اسد عمر صاحب، تو اسد عمر صاحب کی جو ٹیم ہے آپ کے خیال میں وہ کتنی ایکسپیرینسڈ ہے، کیا رول پلے کر رہی ہے، کیا آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، ٹیم. یہ دیکھیں ڈار صاحب کا پرابلم کیا تھا. وہ جب نواز شریف صاحب کہتے تھے فلاں آدمی سے مشورہ کر لیں، فلاں کو بیچ میں شامل کر لیں، وہ کہتے تھے جناب یہ اگر یہ کام کرانا ہے تو مجھے پھر رہنے دیں آپ، مائی وے اور دا ہائی وے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ مشاورت کے قائل ہی نہیں تھے. وہ اور نواز شریف نے اکانومی پہ سارے یہ فیصلہ، سارا پاکستان، ساری بزنس کمیونٹی، ٹیکسٹائل لابی، یار خدا کا واسطہ ہے روپے کو ڈی ویلیو کریں، بہت اوور ویلیو، کہ نہیں جی یہ تو نہیں کرنا. اس لاہور میں میٹنگ میں انکار کر دیا. اس کا نتیجے میں ٹھیک ہے ہمارے بیلنس آف پیمنٹ، ہماری ادائیگیاں جو ہیں، لیکن اس سے زیادہ نقصان ہو گیا کہ ہماری یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی ایکسپورٹس اور امپورٹ میں فرق کو اتنا بڑھ گیا کہ اب وہ پچھلے مہینے جولائی میں $3 ارب تھا. پہلے یہ سال میں $2 ارب تھا، اب ہر مہینے $2 ارب ہے. تو آپ بتائیے پھر یہ جو دوسرا فزیکل ڈیفیسٹ، یعنی بجٹ کے اندر جو خسارہ ہے وہ بھی بڑھ کے کہیں نہ کہیں پہنچ. دیکھیے انکلوسیو ہونا چاہیے اس کے اندر. میرے خیال سے عشرت حسین جو ہیں ان کو آئی ایم ایف کا بھی تجربہ ہے، انہیں گورنمنٹ کا بھی تجربہ ہے، وہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہے ہیں، آئی بی اے کے بھی ہیڈ رہے ہیں. ان کو میرے نزدیک تو اسد عمر سے زیادہ تجربہ ہے پاکستان کی اکانومی کا. ان کو بغیر اس وقت اس میں پڑے ہوئے نا ایگو ڈریون پالیسی، لیکن نظامی صاحب ان کو کوآپٹ کرنا چاہیے. دوسرے ایک میں جو میں نے پہلے بات بھی کہی تھی کہ وہ گئے وہاں منسٹری آف فائنانس تو سب کو نالائق ہے. یہ بیوروکریسی کا لڑ کے آپ ابھی لے کے آئے، لیکن لڑے نا ان کے ساتھ یار. یہ جو شیخ رشید نے بھی رویہ اپنایا کل آپ نے دیکھا، پھر وہ ڈی پی او والا معاملہ، یہ کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا. صحیح ہے. اب علی محمد خان صاحب دوبارہ آ گئے ہیں تو آپ سوال آئی ایم ایف کے حوالے سے کر رہے تھے، ان کے سامنے رکھ دیں. وزیر خزانہ نے پہلی بار اندیا دیا ہے کہ ہم اگر جائیں گے تو یہ پہلی بار نہیں ہوگا. تو کیا یہ تقریباً طے ہے کہ آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں، پاکستانی گورنمنٹ جا رہی ہے آئی ایم ایف میں؟ اس کے بعد کی جو بات کی ہے وہ بھی میں بتا دوں، میں کہا یہ ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ جانا ہے کہ نہیں. لیکن جو مجھے ایک بات ان کی پسند آئی ہے جو اسد عمر صاحب نے کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے پورے پارلیمنٹ کو، سینٹ کو بھی اور لوور ہاؤس کو بھی، کہ ہم آپ سے باقاعدہ ڈیبیٹ کروائیں گے اور آپ سے رائے لیں گے اور آپ سے تجاویز دیں گے، آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ اس سے آگے کیا رہنا. یہی ایک مناسب رویہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک پالیسی بنانے سے پہلے پارلیمنٹیرینز کو، اپوزیشن کو، ان کو بھی آپ سجیسٹ کریں کہ آپ ہمیں رائے دیں کہ کس طرح آگے جائے. میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے آگے جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے اس میں کسی کام یہ ہوگا کہ جب آپ سب کا انپٹ لے کے آگے جائیں، اپوزیشن اور پورا پارلیمنٹ آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا آپ کی پالیسی کے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ایک اچھی سوچ کے ساتھ عمران خان صاحب اور ہماری ساری ٹیم، اسد عمر بھائی اور آگے بڑی، تو سب اس میں کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہتر ہوگا. آئی ایم ایف جانا یا نہ جانا فیصلہ بھی ہوگا، جو بھی ہوگا پارلیمنٹ کے مشورے سے ہوگا انشاءاللہ. صحیح، بہت اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے مشورے سے ہوا. میرے خیال سے تو دیکھیے ایک اور بات جو علی محمد صاحب بہت اچھی ہوئی ہے کہ خان صاحب نے سینٹ کے اجلاس کے پہلے روز ہی وہ سینٹ میں تشریف لے گئے اور انہوں نے یہ جو خاکوں والا مسئلہ ہے اس پہ اعتماد میں لیا. کچھ اور بھی بڑی اچھی باتیں کہی انہوں نے. آپ کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف نے 4 سالہ دور اقتدار میں ایک دفعہ سینٹ گئے تھے. اب امید کرتے ہیں ہم کہ یہ پہلی اور آخری مرتبہ نہیں ہوگی اور پرائم منسٹر کو سینٹ کا باقاعدگی سے چکر لگانا چاہیے، اور اسی صورت میں یہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کی گاڑی آگے چل سکتی ہے. صحیح. اچھا علی محمد صاحب، ایک ابھی فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے کمیٹی کے قیام کا انہوں نے اعلان کیا ہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ٹف کام ہے, بڑا مشکل کام ہے؟ ظاہر ہے جنوبی پنجاب کا یا ایک نئے صوبے کا قیام عمل میں لانا, تو اس میں کیا جو روڈ میپ ہے وہ کیا ہوگا, کورس آف ایکشن کیا ہوگا, اور کتنے عرصے میں پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ یہ صوبہ بنایا جا سکتا ہے؟ کیا حکومت کے آخر میں جا کر یہ ممکن ہو پائے گا یا کوئی پہلے 2 سال میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو جب کمیٹی کام کرنا شروع کرے گی اس کے بعد ہی پتہ لگے گا. اصل میں آپ نے جو سوال کیا نا کہ ٹف معاملہ ہے, اب اس میں میں اس کو اس طرح سے نہیں لیتا. میں سمجھتا دیکھیے فیصلہ کرنا مشکل تھا, اگر فیصلہ ایک دفعہ ہو جائے, جو کہ ہم نے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم کریں گے, اس کے بعد تو پھر انتظامی امور ہے. ظاہر ہے وہ آسان نہیں ہے کہ تقریباً صرف 70 سال نہیں بلکہ اس سے پہلے سے انگریز کے زمانے سے جو سسٹم چلا آ رہا ہے, آفیسز, سارا انفراسٹرکچر, بیوروکریٹک جتنے آپ کے نظام ہیں, جتنا آپ کی لا میکنگ ہے, جتنی آپ کی آفس اسٹرکچر ہے, سارا کچھ وہاں پہ ریپلیکیٹ کرنا, یعنی کہ آپ نے وہی کچھ دوبارہ سے سیٹ اپ کھڑا کرنا ہے. تو وہ ایک انتظامی امور ہے جو ایک صبر آزما کام ہے, جو محنت طلب ہے. ٹف میں اس کو اس لیے نہیں کہوں گا اس لحاظ سے کہ مشکل ضرور ہوگا, لیکن جب آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں پھر تو صرف آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ راستہ دیتا ہے. جو فیصلہ سازی ہے جو پچھلے دوروں میں نہیں ہوئی, لوگ اس نعرے پہ بہت سے لوگ آئے, انہوں نے اس پہ عملی اقدامات نہیں کیے. ایک دفعہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کرنا ہے, اس کے بعد تو ظاہر ہے وقت لگ جاتا ہے, لیکن وہ کام پھر اللہ پورا کر دیتا ہے. اور اگر یہ ہو گیا انشاءاللہ تو یہ بہت تاریخی کام ہوگا, اور ایک ایسی بات ہوگی جو ہمارا جو سدرن پنجاب ہے جو ہمیشہ سے نگلیکٹڈ رہا ہے, تو ان کا امید ہے انشاءاللہ کہ اس پہ ان کے دن کر جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لگائیں, میں بریک کے بعد نظام صاحب واپس آئیں گے. تو ایک تو ہم جو منی لانڈرنگ کیس چل رہا ہے اس کی کچھ بات کرتے ہیں. ایف آئی اے نے ایک جے آئی ٹی بنانے کے لیے نام پرپوز کیے ہیں, سفارش کی ہے اور استدعا کیا ہے کہ جے آئی ٹی میں حساس اداروں کے جو نمائندے ہیں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے, ان کو بھی شامل کیا جائے. تو وہ معاملہ کیا ہے, اور جے آئی ٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے, اس نے ایف آئی اے نے جو رپورٹ پیش کیا آج, اس پر بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے اس دفعہ یوم دفاع اور یوم شہداء جو ہے وہ کس انداز میں منایا جا رہا ہے, اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ہم بات کریں گے ایف آئی اے نے آج جو رپورٹ پیش کی ہے سپریم کورٹ میں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک جے آئی ٹی کی سفارش کی گئی ہے, اس میں نام جو ہیں وہ پرپوز کیے گئے ہیں اور استدعا کی گئی ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے. یہ منی لانڈرنگ کیس زرداری صاحب کے حوالے سے. اب اس میں ہمارے جو سینئر رپورٹر ہیں اسلام آباد میں جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں, عمران وسیم صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا مختصراً ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. عمران صاحب, یہ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے ایف آئی اے کی جانب سے, اس میں انکشافات کیا ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں, جو ایف آئی اے کی جانب سے اب تک کی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اس میں ایک انکشاف تو یہ ہوا ہے کہ جب سے حراست میں لیا گیا ہے انور مجید کو اور اس کے ساتھ ان کے بیٹے عبدالغنی مجید کو, تو دوران حراست یا دوران تفتیش اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ ان کی ایک دبئی میں بھی غیر ملکی کمپنی ہے جس کے 2 فارن اکاؤنٹس ہیں, اور ان 2 فارن اکاؤنٹس کے ذریعے پیسہ جو ہے وہ برطانیہ میں بھجوایا گیا اور وہاں پر جائیداد خریدی گئی ہے. اور اسی غیر ملکی کمپنی کے جو 2 فارن اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے ان جعلی اکاؤنٹس میں بھی ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ہیں. ایف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ دوران تفتیش عبدالغنی مجید نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ جو جعلی اکاؤنٹس تھے, جن بھی کمپنیوں نے ان اکاؤنٹس میں پیسے جمع کرائے یا ان اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھایا, ان کے ان کمپنیوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. اور ایچ ایچ کمپنی سے 80 ملین سے 100 ملین تک کی پاکستانی کرنسی کے برابر جو ہے وہ ڈالرز غیر قانونی طریقے سے خریدنے کا اعتراف بھی کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ خود عبدالغنی مجید نے اعتراف کیا کہ تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے, جی عبدالغنی مجید نے اعتراف کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے ایف آئی اے کی رپورٹ میں کہ دوران تفتیش جو ہے دونوں ملزمان کو, انور مجید کو اور اس کے ساتھ ساتھ عبدالغنی مجید کو, اپنی صفائی دینے کا بھرپور موقع فراہم کیا گیا, اور انہیں کہا گیا کہ جو 4 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جعلی اکاؤنٹس میں, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا شواہد ہیں. تو صفائی کا بھرپور موقع ملنے کے باوجود دونوں جو شخصیات ہیں
اپنے حق میں کوئی شواہد پیش نہیں کر سکے۔ جہاں تک بات ہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کی استدعا کی، یہ پہلی مرتبہ استدعا نہیں کی گئی، اس سے پہلے بھی استدعا کی تھی ایف آئی اے کی جانب سے، لیکن وہ 7 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی استدعا تھی۔ اب پہلی مرتبہ 9 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی استدعا کی گئی ہے، جس میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نمائندوں کو شامل کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ جی اور ٹھیک ہے، یہ تو پوری واقعی خبر ہمارا صحیح ہے۔ تو یہ اب اس پر ویسے ہاں صرف میرا ایک سوال تھا کہ زرداری صاحب نے جو ایفیڈیوٹ جمع کرایا اس میں انہوں نے کہا کہ میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میری کوئی غیر ملکی نہ جائیداد ہے نہ اکاؤنٹس ہیں، تو زرداری صاحب تو اس سے مبرہ نہیں ہو گئے یہ جو انور مجید صاحب وغیرہ والا معاملہ ہے؟ جی دیکھیں عارف نظامی صاحب، یہ جو آصف علی زرداری صاحب نے اپنا بیان حلفی سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے، یہ الگ سے ایک کیس ہے، یہ جعلی اکاؤنٹس کیس سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل اس کیس کی سماعت ہونی ہے۔ این آر او کیس کے حوالے سے سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنا بیان حلفی جمع کرایا اور اس میں انہوں نے کہا ہے ان کا غیر ملک کی کسی بھی بیرون ملک جو ہے کوئی اثاثہ نہیں ہے اور کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔ اور اسی کیس کے اندر جو کہ این آر او کا کیس ہے جس کی کل سماعت ہونی ہے، چیف جسٹس نے نہ صرف سابق صدر آصف علی زرداری سے بیان حلفی طلب کیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سابق جو اٹارنی جنرل رہے ہیں ملک قیوم، ان سے بھی بیان حلفی مانگا تھا اور پرویز مشرف سے بھی بیان حلفی مانگا گیا تھا۔ 2 شخصیات کے آ چکے ہیں، ملک قیوم کا، آصف علی زرداری کا، لیکن پرویز مشرف کا بیان حلفی نہیں ہے۔ بہت شکریہ عمران وسیم صاحب، بہت شکریہ۔ نظامی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ یوم دفاع اور یوم شہداء جو ہے اس مرتبہ وہ بڑے منفرد انداز میں منانے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے اس کا اعلان کیا اور ٹائٹل اس کا دیا گیا ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے۔ اب اس میں جو پلان بنایا گیا کہ ہر شہید کو ایک پوری امپورٹنس کے ساتھ ایک اس پبلک پلیسز پر ان کی تصویریں ڈسپلے کی جائیں گی، ان کا مقام شہادت اور واقعہ جو ہے جس سے ان کی شہادت ہوئی ہے وہ کیا جائے گا، ان کے جو نام پتے ہیں وہ جاری کیے جائیں گے تاکہ لوگ ان کے گھروں پر جا کر جو ہے وہ خراج تحسین پیش کر سکیں ان کی فیملی کے ساتھ، اور فیملی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کا پورا پروگرام بنایا گیا ہے۔ تو یہ ایک نئے انداز میں اس مرتبہ منایا جا رہا ہے یوم شہداء اور یوم دفاع۔ جی ہاں، یہ یوم شہداء جو ہے یہ پچھلے سال بھی بڑے اہتمام سے بنایا گیا تھا، اس سے پہلے بھی مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ یہ ہوا تھا 6 ستمبر اور یہ دونوں کو ملا کے۔ لیکن یہ آئیڈیا یہ بہت منفرد ہے کہ انٹریکٹیو ہے نا، کہ لوگوں کو انوالو کیا جائے اس کے اندر کہ جی واقعی جو قربانیاں دی ہیں جن لوگوں نے پاکستان کے لیے، ان کو براہ راست خراج تحسین اور پیش کیا جائے، خراج عقیدت پیش کیا جائے، اور شاپنگ مالز پر ان کی اور بس اڈوں پر اور ریلوے اسٹیشنز پر اور ایئرپورٹس پر ان کی تصویریں ڈسپلے کی فائنینشلی تو مجھے پتہ ہے کہ اور کریئر وائز بھی ان کے بچوں کا تو پاک فوج بڑے اچھی طریقے سے خیال رکھتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قوم کی طرف سے جو ایک ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے اور اس کی ایک گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اس کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے ایک نیا جذبہ قوم کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ دہشت گردی کے خلاف جس انداز میں پاکستانی قوم نے ایک فائٹ کی ہے اور وہ جاری ہے ابھی ایک کسی حد تک، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں، خاص طور پر بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں ہو جاتے ہیں، تو پوری طرح سے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ابھی بھی وہ جذبہ جو ہے وہ قوم اگر کھڑی ہوگی اپنے جوانوں کے ساتھ، وہ تو خیر ایک نیشنل ایکشن پلان پہ کبھی پورا عمل درآمد نہیں کر سکی ہماری حکومتیں جو ہیں، نیکٹا کو فعال نہیں بنا سکی، وہ تو ایک خلاق قصہ ہے۔ لیکن بہرحال جو ہمارے شہیدوں کی قربانیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا نظامی صاحب، اب وہ جو پہلے گفتگو چل رہی تھی اس کو ذرا مکمل کر لیتے ہیں، 3-4 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ یہ چیف منسٹر کی بات ہو رہی تھی، چیف منسٹر پنجاب کی۔ آپ کے خیال میں ایک طرف ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی کہ چودھری سرور صاحب ایز اے گورنر آ گئے اور وہ بالکل اس طرح سے نام کے گورنر نہیں ہوں گے، اپنا رول پلے کریں گے۔ دوسری طرف پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر علیم خان بھی کیبنٹ میں موجود ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ یہ سرور صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ میں گورنر ایسے نہیں آ رہا، ڈیولوشن آف پاور، یعنی کہ یہ جو اختیارات ہیں ان کی تقسیم، اس سے کیا مطلب ہے کہ باہر چودھری سرور صاحب گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے پنجاب حکومت چلائیں گے، اندر پرویز الہی صاحب اسپیکر کے طور پہ چلائیں گے، اور بیچ میں علیم خان بیٹھے ہوں گے۔ یہ تو عجیب قسم کی کھچڑی پک جائے نا ایسے ہو۔ لیکن جو رولز آف بزنس ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں۔ اور چوتھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان بطور پرائم منسٹر، دیکھیں نا، یہ سگنیفیکنٹ بات ہے نا کہ جو بنی گالہ میں کیبنٹ ممبرز کا پنجاب کی میٹنگ ہوئی، 40 لوگوں کو بلایا گیا، بزدار صاحب وہاں موجود تھے، لیکن عموماً ہوتا یہ رہا ہے کہ شہباز شریف اب بھی چیف منسٹر ہوتے تھے نا، تو
कैबिनेट का ऐलान वो करते थे और चीफ मिनिस्टर को ही करना चाहिए, और नवाज शरीफ उसमें बाज़ लोगों को विटो भी कर देते थे, बाज़ लोगों को शामिल भी कर लेते थे। अच्छा, एक और चीज़ आपको चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में बताऊँ। आपको याद है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के बड़ा बाज़ गश थी। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने को तैयार हूँ, और बतौर स्पीकर 15 लोग मेरे लिए वोट भी किया उन्होंने सीक्रेट बैलेट में, आपको याद है जी। लेकिन ये वोट इज इट फॉर मी, मैं क्यों बनाऊँ? आप मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएं तो मैं फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना देता हूँ। तो उन्होंने इसको इसके साथ मशरूत कर दिया, इसलिए ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो PMLN के साथ जिसकी पूरी तैयारी थी ये नहीं बन पाया, और शहबाज शरीफ साहब को इसका शुक्र करना चाहिए कि फ़िलहाल मामला टला हुआ है। नहीं, तो इसका मतलब है कि क्या पंजाब में परवेज़ इलाही साहब अपनी गेम कर रहे होंगे, अपने लिए कर रहे होंगे, या सपोर्ट कर रहे होंगे PTI को? कि देखें ना, आपके ख्याल से कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं आज से 2 दहाइयाँ पहले स्पीकर रह चुके हैं, उसके बाद भी बन चुके हैं 2 दफ़ा, तो अब उन्होंने सारी ज़िंदगी में जो करियर है चीफ मिनिस्टर रहने के बाद, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद, अब वो दोबारा एक वो आपको मालूम है ना कि जब इमरान खान साहब ने दोनों बरादरान को बुलाया तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे इस प्रोग्राम में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा अपने नाजरीन की याद, उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि जी, शुजात ने कह दिया हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, नहीं तो परवेज़ इलाही तो शायद कोई रेतो लाल करते। सही है। नहीं, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि परवेज़ इलाही जो हैं वो PTI के लिए मुआविन साबित हो रहे हैं या नुकसानदेह साबित होंगे? फ़िलहाल तो मुआवन है, वो हाउस को चलाने में मुंबई तो मुआवन भी साबित हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके अपने एम्बिशंस हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है ना, देखें आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, आप नेगेटिव तरीके से कुछ बंदे इकट्ठे कर लें। भट्टू साहब ने भी पहले ऐसे किया था, लेकिन वो उस वक्त हो सकता है जब भट्टू साहब के ख़िलाफ़ के हक़ में इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की जो ग़ुलाम साहब और उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं बना देना चाहती थी, तो वहीं साहब की छुट्टी हो गई थी, तो पुरानी बात कर। आज भी जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई इस किस्म के खेल में इन्वॉल्व नहीं होती, या फेडरल गवर्नमेंट खुद नहीं इन्वॉल्व होती कि वो परवेज़ इलाही वो खुद करना चाहें, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि बड़ी थोड़ी PMLN अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ चंद सीटों का ही फ़र्क है ना, तो इनको बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी कि इस किस्म की गेम्स ना खेली जाएँ। एक निज़ामी साहब दिलचस्प बात यह है कि मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा मियाँ चन्नू में, मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने, सहाफ़ियों ने चीफ मिनिस्टर से बाद मीडिया टॉक क्यों नहीं करवाई, क्यों बातचीत क्यों नहीं हुई उनसे? तो क्या उन्होंने कहा कि जब वो बाहर निकले हॉस्पिटल से तो हमने उनसे कहा कि पोडियम पर ज़रा आ जाएँ, सारे माइक वहाँ पर लगे हुए हैं, कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं। तो उन्होंने हम सहाफ़ियों से कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करने से मना किया। तो ये सादगी उनकी देखिए कि उन्होंने बता भी दिया रिपोर्टर्स को कि मुझे इमरान खान साहब ने मना किया कि मैं बात नहीं करूँ। क्या ख्याल है, मैं और आप एक दिन चले ना उनको ज़रा इंटरव्यू करें, ज़रा देखेंगे वो उन्होंने क्या बातें करते हैं, चलाते हैं वो। सही है। तो ये आपको याद होगा कि जब उन्होंने एक दिन पहले मीडिया टॉक की थी तो दाएं बाएं बैठे हुए लोग उनको फीड कर रहे थे, तो वो एक तासुर इससे उनकी शख्सियत के ऊपर है कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकते। हमारा वक्त हो रहा है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की ह्यूमिलेशन है। चलें अब देखते हैं कि ये कितने दिन तक होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। मुझे इजाज़त दीजिए, नाज़रीन इस प्रोग्राम फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।